السلام علیکم، ویلکم ٹو آر یوٹیوب چینل ناولستان۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور کامنٹ کریں۔ آج اس ویڈیو میں آپ کے لیے لائی ہوں روزانہ زندان ایپیسوڈ 25 سیزن 2 ایپیسوڈ کا پارٹ 1 ہے، یہ بچ بائے ملائکہ رفیع۔ تو چلتے ہیں اپنے آج کی ویڈیو ایپیسوڈ کی طرف۔ صبرین ہنس پڑی۔ آج کی رات بہت دلچسپ ہونے والی تھی۔ 3 سال بعد وہ تمام شناسہ لوگ ایک ہی جگہ جمع تھے۔ ولید نے دور سے اس کی طرف اپنی کولڈ ڈرنک کا گلاس بلند کیا۔ جلد ہی صبرین کو اس کی طرف سے واٹس ایپ کا ایک پیغام موصول ہوا۔ مجھے پتا ہے کہ تم یہاں کیا کرنا چاہ رہی ہو سبی، اس لیے تمہارے قریب آنے کی کوشش نہیں کروں گا، لیکن میں یہی ہوں تمہارا خیال رکھنے کے لیے۔ صبرین کا دل مطمئن سا ہو گیا۔ ریحان جو سفید سوٹ میں ملبوس تھا اس کی طرف بڑھا اور اسے کولڈ ڈرنک کا گلاس پیش کیا۔ شروع میں تو میں نہیں آنا چاہتا تھا، لیکن جب سنا کہ تم آؤ گی تو فوراً آ گیا۔ آج رات کافی رونق ہے، واقعی کافی رونق ہے، مجھے بہت پسند آ رہا ہے۔ صبرین نے کولڈ ڈرنک کا گھونٹ لیا اور پھر اس کے ہونٹوں کے کونوں پہ ایک دلکش مسکراہٹ ابھری۔ ریحان کی آنکھیں مسکرانے لگیں۔ اچانک اس نے افسوس کے ساتھ آہ بھری۔ اگر تم نے پہلے شہزام سے شادی نہ کی ہوتی تو میں نے ضرور تم سے شادی کر لینی تھی۔ اگر میں ابھی تمہیں پٹانے کی کوشش کروں تو سوری خاندان والے ضرور میرا گلا دبا دیں گے۔ کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ 2 بھائی ایک ہی عورت سے شادی کرے۔ خوش قسمتی سے تم نے مجھے پٹایا نہیں، ورنہ ان سب کا دباؤ مجھ پہ زیادہ بڑھتا۔ کیوں؟ کیونکہ میرے بہت سے فینس ہیں۔ صبرین نے ان مردوں کی طرف اشارہ کیا جو ایک ایک نظر صبرین یزدانی پہ ڈال کے گزر رہے تھے۔ دیکھ رہے ہوں ہزاروں کی تعداد ہے۔ ہاں یہ تو ہونا ہی تھا، تم اب وہ عورت ہو جس کے پاس خوبصورتی، ہنر اور دولت ہے۔ ریحان نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ کیا تم میرے ساتھ ڈانس کرنا چاہو گی؟ میں آج چاہتا ہوں کہ سب کی رشک بھری نظریں مجھ پہ ہوں۔ ٹھیک ہے۔ صبرین نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا اور دونوں ڈانس فلور کی طرف بڑھے۔ وہ دونوں ایک بہترین کپل لگ رہے تھے، رقص کرتے فوراً ہی وہاں موجود لوگوں کی نظر ان پر جمی اور وہ ان پر رشک کرنے لگے اور چیمگوئیاں کرتے رہے، مگر دونوں نے ان سب کو نظر انداز کیا اور پریشان ہونے کے بجائے اپنی گفتگو شروع کر دی۔ کہیے آپ آج یہاں کیوں آئے؟ پارٹی کو برباد کرنے؟ صبرین نے مسکراتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ یہ ٹائمز کارپوریشن کا گالا ہے، اگر میں پارٹی برباد کرتی ہوں تو مجھے اس کمیونٹی سے باہر نکال دیا جائے گا۔ میں تو بس ایک گانا گانے اور پیانو بجانے آئی ہوں۔ تم پیانو بھی بجاتی ہو؟ ریحان نے حیرت کا اظہار کیا۔ انہوں نے سینڈی کو آج رات پرفارم کرنے کے لیے مدعو کیا ہے، وہ ایک پروفیشنل سنگر ہے۔ یہ تو اور بھی بہتر ہے، میں اس کے بعد پرفارم کرنا چاہتی ہوں، صبرین نے کندھے اچکاتے کہا۔ میں نے ایک نیا گانا لکھا ہے اور وہ بہت ڈیفرنٹ ہے، کیا تم میرے لیے اس کی ارینجمنٹ کر سکتے ہو؟ ریحان تقریباً حیرت زدہ سا ڈانس سٹیپ ہی بھول گیا۔ میری چھوٹی بہن، کیا آپ سینڈی کو چیلنج کرنے جا رہی ہیں؟ اور وہ بھی نیا گانا؟ آپ اپنے آپ کو سنگر سمجھتی ہیں؟ آپ کو مجھ پر یقین نہیں آیا؟ صبرین نے غصے سے اسی کے انداز میں کہا۔ میں ہی وہ ہوں جس نے سینڈی کے مشہور گانے لکھے تھے۔ میں بالا کیرو کا اسلامی پہلے بجاتی تھی جب سینڈی ابھی بیوتھون کی مونس لائٹ سوناتا بجانا سیکھ رہی تھی۔ ریحان کے چہرے پر کیا بکواس ہے لکھا ہوا تھا؟ افسوس ہے کہ اس نے شکر گزاری کرنا بھلا دیا ہے۔ آج مجھے اسے سبق سکھانا ہے، صبرین نے افسوس کے ساتھ کہا۔ اور کون سی مہارتیں ہیں جو مجھے نہیں پتا؟ ریحان تقریباً حیرت زدہ ہو گیا۔ میں تو ایک خزانہ ہوں۔ تمہارے بھائی کا عشق میرے لیے بہت تکلیف دہ وقت رہا اور میری ذہانت کو روک کے مجھے ڈی گریڈ کیا گیا۔ اب یہ میرا وقت ہے کہ میں شائن کروں۔ ریحان ہنسی روک نہیں سکا۔ جب شہزام اور میرا داخل ہوئے تو فوراً ان کی نظر ریحان اور صبرین پر پڑی جو ڈانس فلور کے بیچ میں تھے۔ وہ دونوں ایسے رقص کر رہے تھے جیسے ایک ایسا کپل جن کے درمیان بے حد کیمسٹری ہو۔
ایک اتنی خوبصورت تھی جیسے کوئی شہزادی، جبکہ دوسرا سفید سوٹ میں ایک شہزادہ لگ رہا تھا۔ روشنی میں وہ باتیں کرتے اور ہنستے رہے۔ وقتاً فوقتاً صبرین کچھ کہتی اور ریحام کو ہنسا دیتی، اور اس کے چہرے پر ایک دلکش اور پرسکون مسکراہٹ تھی۔ وہ منظر شہزام کے دل میں چپ گیا۔ اس لمحے اس نے ان دونوں کو الگ کرنے کا ارادہ کیا اور انہیں فوراً اپنے سامنے لانے کی خواہش کی۔ جو سرد مہری وہ اس وقت محسوس کر رہا تھا، اس کے ہاتھ کی گرفت بے اختیار میرا کے ہاتھ پہ مضبوط ہوئی۔ میرا نے سانس کھینچ کر ہلکی آواز میں سسکی بھری، شہری، اٹس ہرٹنگ۔ سوری۔ شہزام نے معذرت کے ساتھ اپنے ہاتھ کی گرفت ڈھیلی کی، مگر اس کی نظریں ڈانس فلور کے بیچ میں ہی جمی رہیں۔ میرا نے غصے میں اپنی مٹھیاں بھینچ لی۔ اس کی اور شہزام کی شادی کو اس وقت سب سے زیادہ توجہ ملنی چاہیے تھی، مگر صبرین نے اچانک آ کر اس کی چمک چھین لی تھی۔ اس کے علاوہ وہ بہت سے لوگ انٹرنیٹ پر اس کا موازنہ صبرین سے کر رہے تھے۔ اس نے اگرچہ پیٹ پوسٹرز بھی رکھے تھے، مگر پھر بھی وہ صبرین کے مقابلے میں مکمل طور پر شکست خوردہ ہو گئی۔ پیٹ پوسٹرز وہ افراد ہوتے ہیں جنہیں مشہور شخصیات یا عوامی شخصیات اپنی حمایت میں کمنٹس کرنے یا مخالفین کے خلاف رد عمل دینے کے لیے ہائر کرتی ہیں۔ یہ لوگ عام طور پر سوشل میڈیا یا میڈیا فورمز پر مخصوص بیانیہ پھیلانے کے لیے کام کرتے ہیں۔ اسے آخرکار شہزام کے ساتھ گالا میں شرکت کا موقع ملا تھا، مگر صبرین بھی یہاں آ گئی، بالکل ایک بھوت کی طرح جو ان کے پیچھے لگا ہو۔ جو چیز اسے اور زیادہ پریشان کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ اس نے شہزام کی آنکھوں میں حسد دیکھی۔ یہ وہ حسد تھا جو ایک مرد دوسرے مرد سے محسوس کرتا ہے۔ شہری، آنٹی الینا وہاں ہے، چلو ان سے مل کر آتے ہیں، میرا نے نرم آواز میں کہا۔ ٹھیک ہے، آخرکار وہ خاندان والے ہیں، اس لیے انہیں عوام کے سامنے مناسب انداز سے پیش آنا تھا۔ میرا نے اپنی چمکتی آنکھوں کے ساتھ سوچا، یہ موقع آسانی سے نہیں ملا۔ شہزام کی فیملی مجھے پسند نہیں کرتی، لیکن اگر میں آج اچھے انداز میں بات کر لوں تو شاید میرے لیے کچھ دروازے کھل جائیں۔ وہ خود کو پرسکون اور خوش اخلاق ظاہر کرتے ہوئے آگے بڑھی۔ دل میں ایک ہی خیال تھا، آج کی یہ چھوٹی سی ہیلو ہائے میرے لیے آگے کی راہ ہموار کر سکتی ہے۔ دونوں الینا کی طرف بڑھے۔ الینا ایک پرانے دوست سے بات کر رہی تھی، جس نے اچانک الینا کی توجہ ان کی طرف مبذول کی۔ آپ کی بہو اور بیٹا یہاں ہے۔ ہیلو آنٹی الینا۔ میرا نے دونوں بزرگوں کو سلام کیا۔ یہ تو شائستہ آئی ہوئی ہے۔ جب الینا کی پرانی دوست نے دیکھا کہ اس کا خاندان یہاں ہے تو اس نے بہانہ بنایا اور دوسرے لوگوں سے بات کرنے چلی گئی۔ الینا نے میرا کو سرد نگاہوں سے دیکھا۔ اسے میرا بہت ناپسند تھی، خاص طور پر اس وجہ سے کہ جب بھی بزرگ سوری صاحب اور مسز سوری صبرین کے اسقاط حمل کا ذکر کرتے میرا غصے سے بھڑک اٹھتی۔ وہ اس واقعے کو ہمیشہ اس کے سوری ولا میں آنے پہ ضرور چھیڑتے۔ اگر میرا نہ ہوتی تو وہ اب تک دادی بن چکی ہوتی۔ اگرچہ الینا کو پہلے بھی صبرین زیادہ پسند نہیں تھی، لیکن اسے یہ بھی لگتا تھا کہ میرا ایک مکار اور چلاک عورت ہے۔ میرا ہی وہ عورت تھی جو ایک شادی شدہ مرد سے تعلق قائم کر لیتی ہے اور آخرکار اس شخص کی قانونی بیوی کو اسقاط حمل پر مجبور کر دیتی ہے۔ یہ صاف ظاہر تھا کہ میرا میں اخلاقی احساس کی کمی تھی۔ جب میرا نے دیکھا کہ الینا اسے نظر انداز کر رہی ہے تو اس کے چہرے پر غمگینی آ گئی۔ شہزام کو یہ برداشت نہیں ہوا اور کہا، مام، میرا آپ کو سلام کر رہی ہے۔ مجھے پتا ہے، میں بحری نہیں ہوں، الینا نے بے پرواہ جواب دیا۔ میرا نے مسکرا کر کہا، آنٹی الینا، میں آپ کے لیے کچھ کھانے کے لیے لے کر آتی ہوں۔ اسے الینا کی سرد مہری سے ملنے کی کوشش کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، بس وہ اس رد عمل سے بچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب میرا غمگین ہو کر جانے لگی، شہزام کو پریشانی ہوئی۔ لگتا ہے مجھے یہاں آ کر آپ کو سلام کرنا نہیں چاہیے تھا، اور آپ نے ریحام پہ نظر کیوں نہیں رکھی اور صبرین کے ساتھ رقص کرنے دیا؟ وہ دیور اور بھابھی ہیں، یہ کتنی شرمناک بات ہے۔ الینا نے پہلے سوچا تھا کہ یہ مناسب نہیں، مگر شہزام کے لہجے کو سنتے ہی وہ اسی کے خلاف چلی گئی۔ تم اور صبرین پہلے ہی الگ ہو چکے ہو۔ 3 سال پہلے ہی اس نے میڈیا پہ تمہارے اور اپنے طلاق کا ذکر کیا ہے، اور ویسے بھی یہ سب ایک رقص ہے، کوئی ملاقات نہیں۔ دوسرے لوگ کچھ بھی کہہ رہے ہیں، کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، صرف تم ہی ہر بات میں دخل اندازی کر رہے ہو۔ تم دوسروں کے معاملات میں زیادہ مداخلت کر رہے ہو۔
چاہے دوسرے کچھ نہ بھی کہیں لیکن وہ آپ کے سامنے نہیں کہیں گے۔ شہزام نے تلخ انداز میں جواب دیا، تم غلط ہو۔ اب وہ وقت آ چکا ہے جب لوگ صرف صبرین کے ساتھ تعلق بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ لاشاری کارپوریشن کی جانشین ہے اور ہیزل گروپ کی چیف ڈیزائن ڈائریکٹر ہے۔ ان حیثیتوں کے ساتھ کوئی بھی اس موقع کو ضائع نہیں کرے گا۔ اگر ریحام صبرین کے ساتھ اچھا تعلق قائم کرتا ہے تو اس میں صرف فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ علینا نے بے پرواہ انداز میں کندھے اچکاتے کہا، شہزام تمہیں یہ سمجھنا ہوگا کہ صبرین اب وہ صبرین نہیں ہے جو پہلے تھی۔ اب اس کے پاس ایس اے کارپوریشن کی مارکیٹ ویلیو کو آسانی سے بڑھانے کی طاقت ہے اور وہ آسٹریلیا کی ٹاپ 300 کمپنیوں میں شامل ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ وہ عظیم لاشاری کی اکلوتی بیٹی ہے اور لاشاری خاندان کی اصل ایلیٹ خاتون ہے۔ حالانکہ اس کی پہلے شادی ہو چکی تھی، ابھی بھی بہت سے امیر خاندانوں کے مرد اسے شادی کے لیے چاہتے ہیں اور اسے تعلق بڑھانا چاہتے ہیں۔ اگر تمہیں یقین نہیں آ رہا ہو تو خود دیکھ لو۔ شہزام نے پھر سے ڈانس فلور کی طرف نظر ڈالی۔ صبرین ریحام اور اسحاق انصاری کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ شہزام نے بے اختیاری اپنی مٹھی بھینچ لی۔ علینا نے آہ بھری، کبھی کبھی تم دوسروں کو کم نہیں سمجھ سکتے۔ کیا تمہیں نہیں لگتا آج جو سب سے زیادہ باتیں ہو رہی ہیں وہ یہی ہے کہ شہزام سوری جیسا بے وقوف مرد جو صبرین یزدانی جیسی خاتون کو چھوڑ کے میرا سے شادی کر رہا ہے، وہ تمہیں کیا فائدہ دے سکتی ہے؟ ہائی سوسائٹی میں سب کا شان شیرازی سے کنارہ کرتے رہے ہیں۔ اگر تم شیرازی کارپوریشن کی حمایت نہ کرتے تو کوئی بھی ان سے تعاون نہیں کرتا۔ بس چپ رہیں پلیز۔ شہزام پہلے ہی پریشان تھا اور علینا کی باتوں کو سن کر مزید بے چین ہو رہا تھا۔ میں اپنی بیماری سے شفا میرا کے علاج کی بدولت پائی ہے۔ اگر وہ اس وقت ذہنی اسپتال میں میری حوصلہ افزائی نہ کرتی تو میں اب تک مر چکا ہوتا۔ صبرین نے بھی تمہاری حوصلہ افزائی کی تھی، اگر وہ نہ ہوتی تو تم مجھے اس وقت مار دیتے، علینا نے بے سختہ کہا۔ شہزام چونکا اور اس کے گلے میں رکاوٹ محسوس ہوئی۔ کیا ایسا کچھ پہلے ہوا تھا؟ علینا خاموش ہوگی۔ کیا یہی ہے تمہاری محبت؟ میرا نے تمہاری بیماری کا علاج کیا، تم نے تو صبرین کی تمام اچھائیوں کو بھلا دیا۔ شہزام علینا کی باتوں سے الجھ کر چکرا گیا۔ تاہم جب اس نے اس پر گہرائی سے سوچنے کی کوشش کی تو اس کا سر اچانک درد سے بھر گیا۔ اس نے اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے سہارا دیا۔ جب اس نے دیکھا کہ آفتاب اور کیہان ایک دوسرے سے گہری بات چیت کر رہے ہیں تو اس نے سرد لہجے میں کہا، آفتاب کو دیکھو، اس نے کہا تھا کہ وہ بے گناہ ہے مگر وہ اب بھی بٹ خاندان سے قریبی تعلق رکھتا ہے۔ کیا آپ اب بھی اس پر یقین کرتی ہو؟ علینا نے اس طرف نظر ڈالی۔ اس کا چہرہ فوراً سنجیدہ ہو گیا۔ وہ مڑ کر آفتاب کی طرف بڑھ گئی۔ آفتاب ذرا یہاں آنا۔ تاہم اسے 3 منٹ تک انتظار کرنا پڑا جب تک کہ آفتاب مسکراتے ہوئے اس کے پاس آیا۔ علینا کیا بات ہے؟ علینا نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ محسوس کر رہی تھی کہ اس کا رویہ علینا سے عجیب سا ہو گیا ہے۔ آفتاب، کیا میں نے تمہیں پہلے نہیں کہا تھا کہ تم بٹ خاندان سے کچھ فاصلہ رکھو، خاص طور پر کیہان سے؟ علینا، میرا آخری نام بٹ ہے، یہ میرے والدین کا خاندان ہے، میں کیسے بٹ خاندان سے تعلق نہ رکھوں صرف اس لیے کہ بٹ خاندان اور سوری خاندان کے درمیان اختلافات ہیں؟ آفتاب نے اپنے ہاتھ پھیلائے۔ اس کے علاوہ بٹ خاندان کی ترقی نے ان سالوں میں سوری خاندان کے لیے کس طرح کی مشکلات نہیں پیدا کی؟ حال ہی میں دونوں خاندان ایک ساتھ ترقی کر رہے ہیں، کیا یہ اچھا نہیں ہے؟ علینا ایک لمحے کے لیے حیرانی سے خاموش ہو گئی، پھر غصے سے کہا، بٹ خاندان نے سوری خاندان کو کیسے نقصان نہیں پہنچایا؟ سوری کارپوریشن کی کچھ ذیلی کمپنیاں اپنے منافع میں بار بار کمی کا سامنا کر چکی ہیں بٹ خاندان کی وجہ سے، اور اگر سوری کارپوریشن کی حمایت نہ ہوتی تو بٹ خاندان آج جو کچھ ہے وہ اپنی کمپنی کے تمام ملازمین کے اتحاد سے حاصل کیا ہے۔ اس کے علاوہ ہم 3 سالوں میں بغیر سوری کارپوریشن کی مدد کے بھی ترقی کر رہے ہیں۔ آفتاب نے علینا کی بات کو کاٹتے ہوئے کہا، اگر میں نے پہلے تمہیں 10 ارب نہیں دیے ہوتے تو کیا تم یہ دن دیکھ پاتے؟ علینا نے کہا، میں تم سے لڑنا نہیں چاہتا، جب بھی ہم لڑتے ہیں ہمیشہ بٹ خاندان ان پر سازش کرنے کا الزام لگایا جاتا ہے۔
ایسا لگتا ہے کہ بٹ خاندان کو ہمیشہ سوری خاندان کا شکر گزار رہنا چاہیے، آفتاب نے غصے سے کہا۔ پھر وہ مڑ کر چلا گیا۔ علینا کے دل میں سرد مہری سی محسوس ہوئی۔ آفتاب پہلے ایسا نہیں تھا، لیکن وقت کے ساتھ وہ اس سے زیادہ بے صبر ہو رہا ہے۔ کیا وہ پہلے ایسا تھا یا اس پہ کوئی تبدیلی آئی ہے؟ آفتاب وہاں سے نکلنے کے بعد سیدھا باغ کی طرف چلا گیا۔ سیاہ پھولوں کے بستے کے پیچھے ایک عورت ظاہر ہوئی اور اس کے گلے میں ہاتھ ڈال کر کہا، تم اکیلے کیوں باہر آئے ہو اور اس بوڑھی عورت علینا کے ساتھ کیوں نہیں ہو اس وقت؟ کیونکہ مجھے تمہاری کمی محسوس ہو رہی تھی۔ علینا واقعی تم سے عمر میں بڑی ہے۔ آفتاب نے اس عورت کی کمر کے گرد ہاتھ ڈالا اور اسے قریب کرتا ہے اور اس کے لبوں کو اپنی پرشدت گرفت میں کر گیا تھا۔ انکل، میں ایک ایسی جگہ جانتی ہوں جہاں کوئی نہیں ہوتا، کیا وہاں چلیں؟ اس عورت نے میٹھے لہجے میں کہا۔ گڈ گرل، چلو ابھی وہاں چلتے ہیں۔ آفتاب نے اس عورت کو اپنے بازوؤں میں اٹھا کر پیچھے کی طرف چلنا شروع کیا۔ وہ چلتے ہوئے ایک دوسرے کو چند بوسے دیتے رہے، تاہم انہیں یہ احساس نہیں ہوا کہ صبرین ایور گرین درخت کے پیچھے سے نکل کر آ گئی تھی اور اس کے ہاتھ میں ایک فون تھا جو وہ ریکارڈ کر رہی تھی۔ جیسے ہی وہ ان کے پیچھے جانے والی تھی، اچانک ایک ہاتھ آیا اور اس کا فون چھین لیا۔ صبرین نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اس نے شہزام کو دیکھا جو اس کا فون پکڑے ہوئے تھا اور وہ ویڈیو دیکھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ غصے سے سیاہ تھا۔ کیا تمہیں عورت ہونے کے ناطے شرم نہیں آتی کہ تم نے یہ سب ریکارڈ کیا؟ ایک لمحے کے بعد شہزام نے صبرین کو غصے سے گھورا۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے چپ ہو گئی۔ اسے لگا کہ اس کا چہرہ سخت اس لیے ہے کیونکہ اس نے ابھی اپنے سوتیلے باپ کی بے وفائی کی ویڈیو دیکھی ہے، مگر وہ یہ توقع نہیں کر رہی تھی کہ وہ اس موضوع پر اس سے بات کرے گا۔ مجھے شرم کیوں آئے؟ یہ تو چٹپٹی گوسپ ہے۔ دیکھو تمہارے سوتیلے ابو کتنے زبردست ہیں۔ وہ 50 سال سے زیادہ عمر کے ہیں اور پھر بھی اس خوبصورت عورت کو اپنے جال میں پھنسائے ہوئے ہیں۔ صبرین نے مسکرا کر کہا، اسے اپنی میموری سے ڈیلیٹ کر دو۔ شہزام کو عجیب سی بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ میں کوئی کمپیوٹر ہوں جس سے تم جو چاہو ڈیلیٹ کر دو؟ صبرین نے اپنا فون واپس لے لیا۔ وہ مڑ کر جانا چاہ رہی تھی۔ شہزام نے اسے پکڑ لیا اور اس کی نظریں تیز تھیں۔ مجھے سینڈ کرو ویڈیو۔ صبرین نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ چاندنی میں اس کے چھوٹے اور صاف ہاتھ بہت خوبصورت اور معصوم نظر آ رہے تھے۔ اس کی کلائی میں ایک ہیرے کا بریسلٹ تھا جو سادہ تھا، لیکن اس کی سفید رنگت اسے انتہائی خوبصورت بنا رہی تھی۔ شہزام کا دل پل بھر کے لیے دھڑکنا چھوڑ گیا۔ تم کیا کر رہی ہو؟ میرے لیے کاپی رائٹ منتقلی کی قیمت دو۔ صبرین نے اپنی خوبصورت آنکھوں سے جھپک کر کہا، جیسے یہ کوئی معمولی بات ہو۔ آفتاب کی تصویر پر داؤ پر ہے۔ آفتاب کی تصویر داؤ پر ہے۔ وہ سوری خاندان کا گھر داماد ہے اور بٹ خاندان کا بڑا بیٹا ہے۔ یہ معلومات کم از کم $80 ملین کی قیمت کی ہونی چاہیے۔ شہزام نے اسے سرد نگاہوں سے گھورا۔ $1 ملین؟ تم تو جیسے بینک لوٹنے کا ارادہ 80 کر رہی ہو۔ شہزام سوری، یہ مت سمجھو کہ میں ان تجربات سے ناواقف ہوں۔ کوئی بھی پیپرازی ایک مشہور شخصیت کے اسکینڈل کے لیے آسانی سے $10 ملین کما سکتا ہے۔ اگر تم نہیں دینا چاہتے تو میں ویڈیو میڈیا کو بیچ سکتی ہوں۔ وہاں ایسے لوگ ہیں جو اسے خریدنے کے لیے لڑ رہے ہوں گے، خاص طور پر بٹ خاندان۔ وہ تو شاید $1 ارب تک بھی خرید لے۔ صبرین نے مڑ کر آسانی سے چلنا شروع کر دیا۔ شہزام کو صبرین پہ غصہ آ رہا تھا۔ اس کی حالت ایسی تھی جیسے وہ پیٹ میں درد محسوس کر رہا ہو۔ ٹھیک ہے، میں پیسے دے دوں گا، ویڈیو مجھے سینڈ کر دو۔ پہلے پیسے دو اور پھر ویڈیو بھیج دوں گی۔ جب بھی میں معاہدہ کرتی ہوں، میں ہمیشہ دونوں بوڑھوں اور نوجوانوں کے ساتھ ایماندار رہتی ہوں۔ صبرین نے ابرو اٹھا کر کہا۔ شہزام نے غصے سے لب بھینچ لیے۔ اسے اس وقت صبرین کی اس حرکت پر سخت غصہ آ رہا تھا۔ اس نے اپنا فون نکالا اور فوراً پیسے اس کو بھیج دیے۔ صبرین کی آنکھیں مسکراہٹ سے بھر گئیں جب اس نے وہ رقم دیکھی۔ وہ میٹھی مسکراہٹ شہزام کے دل کو چھو گئی۔ شروع میں شہزام تھوڑا غصے میں تھا، لیکن جیسے ہی اس نے صبرین کی مسکراہٹ دیکھی، اس کا غصہ جیسے ایک دم ختم ہو گیا۔ یہ صرف $80 ملین تھے۔ وہ تو اسے چند منٹوں میں کما سکتا تھا۔
یہ کوئی اتنی بڑی رقم نہیں تھی۔ ایک ڈنگ کی آواز آئی اور اس کے فون پر ویڈیو آ گئی۔ الوداع، اس بار تمہارے ساتھ کام کرنے کا مزہ آیا۔ صبرین مڑ کر روانہ ہو گئی۔ وہ بس تھوڑی دیر کے لیے باہر نکلی اور $80 ملین کما لیے۔ خدا کا شکر، وہ جو چاہتی تھی کہ مزید ایسی محفلوں میں شرکت کرے۔ رکو، شہزام نے بے اختیار کہا جب اس نے اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ کیا کچھ اور بھی ہے؟ صبرین نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اس کے گھنگرالے بال ہوا سے اڑ کر اس کا بے حد خوبصورت چہرہ، اس کی سراہی دار گردن اور بے حد دلکش انداز میں دکھا رہی تھی۔ شہزام کا حال خوش سا ہو گیا۔ وہ بے اختیار بولا، آئندہ ریحام کے ساتھ ڈانس مت کرنا۔ تمہیں شاید اندازہ نہیں ہے، یہ باعث شرمندگی ہے۔ میں کس کے ساتھ ناچتی ہوں یہ تمہیں کیوں مسئلہ دے رہا ہے؟ کہ تمہارا آخری نام مداخلت ہے؟ شہزام نے اپنا ماتھا سکیڑا۔ میرے آخری نام سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ کیونکہ تم ہمیشہ دوسروں کے معاملات میں مداخلت کرتے ہو، صبرین نے طنزیہ انداز میں جواب دیا۔ شہزام نے ہنکار مارا۔ تم میری بیوی ہو، ریحام میرا بھائی ہے۔ اگر تم دونوں ایک ساتھ ڈانس کرو گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ تم دونوں بے شرم ہو، مگر میں نہیں ہوں۔ کیا تم واقعی ریحام کو اپنا بھائی سمجھتے ہو؟ تم نے کمپنی میں جب چائے سے مارا، کیمرہ میں اسے ہنسی کا نشانہ بنایا، صبرین نے اسے جھاڑتے ہوئے کہا، میں نے تم جیسا مغرور اور خود غرض شخص کبھی نہیں دیکھا، اور ویسے بھی میڈیا کو پتا ہے 3 سال پہلے ہماری طلاق ہو چکی ہے۔ صبرین نے ابرو اچکا کے اس کا مذاق بنایا تھا۔ تم اب بھی میری بیوی ہو، یہ ہم دونوں کو پتا ہے، اور ویسے اب تمہیں ریحام کے لیے دکھ ہو رہا ہے۔ شہزام نے اپنی آنکھیں تنگ کی اور اس کی نظریں سرد ہو گئی۔ اس نے میری زندگی بچائی، کیا یہ معمولی بات نہیں کہ میں اس کے ساتھ ہوں؟ صبرین مسکراتے ہوئے بولی، ہم دونوں ہی اکیلے ہیں، اس لیے ہم دونوں کے لیے ایک دوسرے کو ڈیٹ کرنا کوئی ناممکن بات نہیں۔ ریحام بھی تو خوبصورت ہے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ شہزام کی غصے سے بھری نظریں ایسی لگ رہی تھی جیسے وہ اسے ابھی نکل جائے۔ سوری خاندان اس بات کو برداشت نہیں کرے گا۔ اگر تم نہیں برداشت کرتے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ویسے بھی ریحام کو سوری کارپوریشن میں نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ بدترین صورت میں وہ میری کمپنی میں کام کر سکتا ہے۔ ویسے بھی میری کئی کمپنیاں ہیں جنہیں میں سنبھال نہیں پاتی۔ کون جانتا ہے، ہو سکتا ہے تمہیں مجھے بھابھی کہہ کر بلانا پڑے۔ صبرین نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیا تمہیں نہیں لگتا کہ زندگی بہت حیرت انگیز ہے؟ شہزام کی کن پٹیوں میں درد ہونے لگا اور اس کا سر چکرانے لگا۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ صبرین کے ساتھ مزید بات چیت نہیں کر سکتا۔ اسے ہمیشہ اتنا غصہ آتا کہ محسوس ہوتا کہ اس کا دل دھڑکنا بند کر دے گا۔ صبرین، میں تمہیں تباہ کر دوں گا، بجائے اس کے کہ تم اور ریحام شرمندگی کا باعث بنو۔ ٹھیک ہے، میں بس یہی کہہ رہی ہوں۔ اب تو بہت سے لوگ مجھ سے تعلق بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ریحام بس ایک اور آپشن ہے، میں نے ابھی تک کسی کو نہیں چنا۔ صبرین یہ کہہ کر ہنستی ہوئی چلی گئی۔ شہزام نے درخت پر مکہ مارا۔ وہ طلاق شدہ نہیں تھی۔ ابھی 3 سال پہلے میڈیا کے سامنے اس نے صبرین سے زبردستی یہ سب کہلوایا تھا۔ وہ اس عورت سے نفرت کرتا ہے، لیکن پھر بھی وہ عورت اس کے جذبات پر قابو پا لیتی ہے۔ جب وہ کسی دوسرے مرد کے ساتھ ڈانس کر رہی تھی تو وہ اسے کہیں چھپانے کی خواہش رکھتا تھا۔ جب وہ دوبارہ محفل میں واپس آئی تو سینڈی پیانو بجا رہی تھی۔ اس کے پیانو بجانے کی مدھر آواز اور نرم آواز محفل میں گونج رہی تھی۔ میزبان اس پرفارمنس سے محظوظ ہو رہے تھے، کیونکہ ہائی سوسائٹی کے بہت سے لوگوں کو پیانو اور موسیقی کا کچھ نہ کچھ علم تھا۔ سیلی میری موسیقی کی انڈسٹری کی پاپ دیوا نہیں ہے۔ وہ پیانو بجانے کے ساتھ ساتھ بلند اور نچلے نوٹ بھی گا سکتی ہے اور سانس نہیں بھولتی۔ بالکل اس کی صلاحیتیں صرف دکھاوے کے لیے نہیں ہے، اس لیے ڈاکٹر تنویر لاغاری نے ان برسوں میں اس کی بہت حمایت کی ہے۔ صرف حمایت ہی نہیں، وہ اس کا بہت خیال بھی رکھتے ہیں۔ تنویر لاغاری سے جو کچھ بھی چاہیے دے دیتے ہیں۔ اس نے اس کی گلوکارہ سے فلمی ستارے تک بننے تک کی ہر طرح سے مدد کی ہے۔ کہاں گئی تھی؟ میں نے تمہیں ہر جگہ تلاش کیا۔ تمہارا نمبر ہے؟ ریحام نے جلدی سے آ کر صبرین سے کہا۔ بس تھوڑی سی کمائی کے لیے باہر گئی تھی۔
سبرین نے اسے وہ $80 ملین دکھائے جو اس نے کمائے تھے۔ ریحام ششدر ہو گیا۔ یہ کہاں سے کمائے؟ تمہارے بھائی سے۔ سبرین نے شیزام کی طرف اشارہ کیا جو پیچھے آ رہا تھا اور اس کا چہرہ غصے سے سیاہ تھا۔ ریحام نے اس کو تمس اپ دیا۔ میں امپریس ہو چکا ہوں، مجھے بعد میں رات کے کھانے پر دعوت دینا۔ نہیں، اسحاق انصاری نے کہا ہے وہ مجھے بعد میں گھر ڈراپ کرے گا۔ جب سبرین نے سوچا کہ اس نے یہ پیسہ اس کے والد کے افیئر سے کمایا تو وہ بے اختیار اس پر ترس کھانے لگی۔ میرے احساس گناہ کی تلافی کے لیے میں تمہیں $40 ملین ٹرانسفر کر دوں گی۔ ریحام ابھی تک صدمے کی حالت میں تھا۔ تم اتنی فراق دل ہو؟ ہم دوست ہیں، صرف $40 ملین ہیں۔ سبرین نے بے پرواہ انداز میں وہ رقم ٹرانسفر کی اور روانہ ہو گئی۔ جلد ہی شیزام ریحام کے قریب آیا۔ اس نے غصے سے پوچھا، سبرین نے تم سے کیا کہا؟ ریحام نے اپنا فون شیزام کی طرف ہنستے ہوئے دکھایا۔ وہ میرے ساتھ رات کا کھانا نہیں کھا سکتی کیونکہ وہ آج رات اسحاق انصاری کے ساتھ ڈیٹ پر جا رہی ہے، تو اس نے مجھے $40 ملین ٹرانسفر کر دیے۔ اس لمحے شیزام کو غم و غصے اور جلن کا احساس ہوا۔ اس نے وہ پیسے اس سے کمایا اور فوراً ریحام کے ساتھ بانٹ دیا۔ کیا وہ اسے بیوقوف سمجھ رہی تھی؟ وہ بعد میں اسحاق انصاری کے ساتھ ڈیٹ پر جا رہی تھی؟ شیزام مزید پرسکون نہیں رہ سکا۔ جب سینڈی نے اپنا گانا ختم کیا تو وہ آہستہ آہستہ اٹھ کر پیانو کے پیچھے سے باہر نکلی اور جھک کر تعارف کروایا۔ محفل میں تالیوں کی گونج سنائی دی۔ اس لمحے سینڈی بہت خوش تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ہائی سوسائٹی میں ان لوگوں کی نظروں میں صرف ایک مشہور شخصیت ہے، اتنی خاص نہیں، لیکن آج اسے یہ ثابت کرنا تھا کہ میں واقعی مجھ میں صلاحیت ہے۔ اسی لمحے اس نے دیکھا کہ سبرین آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ صرف دونوں ہی موسیقی کے آلات رکھنے والی جگہ میں کھڑے تھے۔ اس وقت سب کی نظریں خوبصورت و دلکش سبرین پر مرکوز ہو گئیں۔ سینڈی کی مسکراہٹ مدھم پڑ گئی۔ سبی، کیا تم غلط جگہ پر آ گئی؟ یہ پیانو بجانے کا مقام ہے۔ سینڈی نے مسکراہٹ کے ساتھ کہا اور نرم لہجے میں بات کی۔ نہیں تو کیا تم نے نہیں سنا؟ میں نے منتظم سے بات کی ہے، میں اپنی صلاحیت آزمانا چاہتی ہوں۔ سبرین کی ڈائمنڈ جڑی ہوئی فراک اس کے پیچھے بجھی ہوئی تھی جب وہ پیانو کے سامنے بیٹھی۔ سینڈی کا چہرہ جکڑ گیا۔ وہ جلدی سے مڑی اور کہا، سبی، آج یہاں آنے والے لوگ عام لوگ نہیں ہیں، یہاں تک کہ مشہور موسیقار مسٹر کیمپبل بھی موجود ہے۔ یہ جگہ ایسی نہیں ہے جہاں تم مذاق کر سکو۔ اگر تم پیانو بجانا چاہتی ہو تو گھر جا کر بجانا۔ کیا تم سوچتی ہو کہ میں خود کو ذلیل کروں گی؟ سبرین نے مدھم مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ سینڈی کا منہ بند ہو گیا۔ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی ماضی میں سبرین کی موسیقی میں غیر معمولی صلاحیت تھی۔ وہ دونوں ساتھ پیانو کی کلاسز لیتی تھیں۔ سبرین ہر چیز بہت جلد سیکھ جاتی تھی اور استاذہ سے اکثر تعریفیں ملتی تھیں۔ سبرین نے اس کے بعد گانا لکھے اور خود بھی دھنیں کمپوز کیں، تاہم سینڈی کو اس کی موجودہ صلاحیتوں کا اندازہ نہیں تھا۔ بہرحال ایک شخص اچانک کوئی ناممکن کام نہیں کرتا۔ سینڈی کے دل میں بے چینی کی لہر دوڑ گئی۔ اسی لمحے مہمانوں نے اس پر بات کرنی شروع کر دی۔ اس کی نظریں کچھ تمسخر آمیز تھیں، جیسے وہ سبرین کو دیکھ رہے تھے۔ آخرکار سینڈی جیسی گلوکارہ نے ابھی پرفارمنس نہیں دی تھی۔ اگر سبرین اس کے بعد پرفارم کرتی تو وہ اپنے آپ کو مذاق کا نشانہ بناتی۔ تانے نے فکر مندی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، سسٹر، یہ لاشاری خاندان کی پارٹی نہیں ہے جہاں تم جو چاہو کر سکو۔ تم اب انکل عظیم کی منتخب کردہ جانشین ہو، تمہیں لاشاری خاندان کی عزت کا خیال رکھنا ہوگا۔ بالکل، جمائرہ نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تانیہ کے الفاظ کی حمایت کی۔ جب میرا نے دیکھا کہ سب بات کر رہے ہیں تو اس نے نرم آواز میں کہا، یہ پیانو بجانے کی بات ہے جو ڈیزائننگ سے مختلف ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے شہری؟ اس نے اپنے ساتھ کھڑے قداور خوبصورت آدمی کو کھینچ کر کہا۔ شیزام نے ماتھا سکیڑا۔ اس نے پہلے سبرین کو گانا گاتے اور گٹار بجاتے سنا تھا۔ وہ واقعی اس میں ماہر تھی۔ وہ سینڈی سے کم نہیں تھی اور اس کی آواز شاید سینڈی سے بھی بہتر ہو سکتی تھی، تاہم یہ بات ٹھیک نہیں تھی اگر سبرین پیانو بجاتے ہوئے گاتی۔ آخرکار یہ واقعہ ایک شخص کے سانس کی صلاحیت اور تجربے کی آزمائش ہے۔
اگر یہ غلط ہو گیا تو یہ ایک مکمل ذلت کا باعث بن سکتا تھا۔ مجھے نہیں پتا۔ اس نے یہ کہہ کر منہ بند کر لیا۔ یہ اس کا اپنا میٹر ہے۔ اگر وہ خود کو ذلیل کرنا چاہتی ہے تو کر لے، زارو نے طنزیہ انداز میں کہا۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ بس لوگوں کی تعریف کے بعد دکھاوا کرنا چاہ رہی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہر کام میں ماہر ہے۔ بالکل، کیا وہ یہ سمجھتی ہے کہ وہ سینڈی کے خلاف جیت سکتی ہے؟ سینڈی تو پاپ دیوا ہے۔ کوئی بات نہیں، اگر وہ کرنا چاہتی ہے تو کر لے۔ وہ الاشاری کارپوریشن کی جانشین ہے، اس لیے اسے برا نہ لگے اور بعد میں اس کی پذیرائی کرنی چاہیے۔ یہی واحد راستہ ہے۔